عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا جمعۃ المبارک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استقبال رمضان شریف کے حوالے سے آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ بڑا خوبصورت مضمون ہے ہر خاص و عام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے کا انجام، یعنی اللہ کی عبادت جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا مضمون ہے اختصار کے ساتھ۔ ابتدائی طور پر قرآن مجید برہان الرشید کی آیت مقدسہ اس بات ذکر میں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم جو اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور پھر آخر میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو عبادت چھوڑ دیتا ہے، عبادت ترک کر دیتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب یہ حکم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو قرآن مجید کا ہر حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہ امت کے لیے بھی ساتھ ہی خاص حکم ہو جاتا ہے کہ اس میں امت بھی شریک ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز کا حکم دینا، میں بڑی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہر کوئی جو سربراہ ہے اس کے نیچے جو کام کرنے والا جتنا بھی طبقہ ہوتا ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، کوئی گاؤں کا سربراہ ہے، کوئی محلے کا، اسی طرح یونین کونسل لیول پہ، تحصیل سطح، ضلع سطح، جو کوئی سربراہ ہے باقی عوام اس کے تابع ہوتی ہے، یعنی اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک نے جو یہاں پر حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو، بالصلاۃ، نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، یہ حکم نماز یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، جو بھی جس زاویے میں ہے، کوئی استاد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے شاگردوں کو نماز کا حکم دے، کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اس کا حق ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے زیر اطاعت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو نماز کا حکم دے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اب صرف یہ نہیں کہ حکم ہی دے بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خود بھی نماز پر ڈٹا رہے، خود بھی نماز کی پابندی بھی کرے، ڈٹا رہے اس پر،
اب یہاں پہ یہ چیز نشین کر لے کہ ہم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض 2 پڑھ لیتے ہیں، یا کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا، تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور دن میں 5 نمازیں ہر مسلمان بالغ اور باشعور پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو ان کا ادا کرنا، نمازوں کو پڑھنا، یہ ہر بندے پر ضروری ہے۔ اب اللہ پاک پیار سے، اخلاص سے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، بلکہ ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں اور اچھا انجام اس کا ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ اب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو پہلے ہی اللہ کی عبادت پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدگی کے ساتھ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 8 ماہ تک مسلسل ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے اور جا کر ارشاد فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز پڑھو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اب یہ جملے بھی خاص توجہ طلب ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز پڑھو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اب حضور کا حکم ارشاد فرمانا اور حضور کا امت کو سبق دینا کہ اللہ تم پر رحم کرے گا، تو یہ بڑی بھاری بات ہے، اور بدبختی ہماری کہ ہم نے نہ اللہ کے حکم کو سنا، نہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سنا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سچی محبت کرتے ہیں اور آپ کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اللہ کا حکم بھی مان لیتے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہم خوبصورتی کے ساتھ مان لیتے۔ اور قرآن مجید برہان الرشید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک جل شانہ نے اہل ایمان کو خاص الخاص مخاطب کیا، متوجہ کیا اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس آگ سے بچاؤ، دوزخ کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، اس کے اندر جلنے والی جو چیز، ہم آگ جلاتے ہیں لکڑی سے، ہم آگ جلاتے ہیں گیس سے، ہم تیل سے آگ جلاتے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ جو قیامت کی آگ ہوگی وہ لکڑی کی آگ نہیں ہوگی، وہ تیل کی یا گیس کی آگ نہیں ہوگی، بلکہ اس آگ کی حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کے اندر انسان جل رہے ہوں گے اور وہ پتھر اس آگ کو جلا رہے ہوں گے، یعنی جہاں ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں وہاں پتھر استعمال کیے جائیں گے، جہاں ہم تیل استعمال کرتے ہیں آگ کو جلانے کے لیے وہاں انسانوں کی ہڈیاں، انسانوں کا گوشت
اور انسانوں کا وجود اس آگ کے اندر جلایا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اس آگ سے ڈرو، خوف کرو، آخرت کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اس آگ سے بچو جس کے اندر پتھر جل رہے ہیں، آدمی جل رہے ہیں، خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنی جو ذریت ہے کم از کم ان کو تو لازمی بچاؤ اس آگ کے ایندھن سے جس کے اندر اتنی سختی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں، یعنی اس آگ کو جلانے کی جس کی ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ، وہ طاقتور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں جو اس آگ کو جلا رہے ہیں۔ ولا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی وہ کسی صورت بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بتا دیا وہ قیامت تو آئے گی، قیامت کی ہولناکیاں تو دیکھیں گے وہ حشر کے دن، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی ہولناکی اتنی شدت والی ہوگی، پتھر جل رہے ہوں گے۔ یہاں ہماری آگ ہے، اس کے اندر پتھر بڑی لیٹ جا کے پگھلتا ہے، تو اس آگ کی کیفیت کا اندازہ آپ لگائیں جو یہاں دنیا کی آگ سے کئی 100 گنا زیادہ آگ شدت والی ہوگی، اور پھر فرشتے اس کو بجھنے نہیں دیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہیں لیں گے، بجھنے نہیں دیں گے، وہ اس کو مسلسل تیزی کے ساتھ جلا رہے ہوں گے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم اور ہمارے اہل و عیال، نمازیں ضائع ہو جائیں ہماری تو ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، ہمارے اہل و عیال دین پہ چلیں یا دنیا کا رستہ اختیار کریں ہمیں کوئی پرواہ اور پریشانی نہیں ہے، ہماری اولاد جو مرضی کر رہی ہو ہمیں اس کی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اپنی مرضی دا مالک ہے، اولاد بچے بچیاں جو چاہیں وہ کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ چیز یاد رکھیں اللہ ذمہ داری لگا رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ دو حکم اللہ وحدہ لا شریک کے آگے ہمارے پاس کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے، اب ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو ہم نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے ہیں، الٹا اگر کوئی کہہ بھی دے محلے دار یا کوئی بڑا بندہ بھئی نماز پڑھا کرو، تو آگے سے آج کا جو پرفتن دور ہے بڑے ہمارے سادہ لوگ سادہ سا جملہ کہہ دیتے ہیں تو نماز پڑھ کے کی کھٹ لے، یا تو اپنی پڑھ میری دا تو تیرا کوئی ذمہ نہیں نا۔ یہ بے شک اللہ نے ذمہ لگا دیا ہوا ہے، تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اچھی بات بتانا، یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے، آگے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنا یہ جو کام ہے یہ کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں ہے، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قرابت داروں کو تبلیغ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی ہماری بات کا اثر ہو ہی جائے گا۔ اب یہاں کے
ایک بڑی خوبصورت بات بعض عرفاء نے لکھی ہے۔ ایک مسجد تھی بادشاہ کے محل کے سامنے، بادشاہ کا محل تھا، اس کے سامنے ایک مسجد میں غریب قسم کا امام تھا۔ غریب بندے ہم تلاش کر کے رکھتے ہیں نا، بھئی کمزور سا ہو، ہمیں کوئی سخت بات نہ کہہ دے امام صاحب، چونکہ وہ ہمارا 13واں کمی ہوتا ہے، اس لیے وہ مسکین بندہ ہو، نہ اسے ہمیں کچھ دینا پڑے، نہ وہ ہم سے مطالبہ کر سکے، ہماری مرضی کا وہ دین بیان کرے۔ میں کہہ دوں نماز 7 بجے ہونی ہے تو 7 بجے ہو جائے، میں کہہ دوں میں لیٹ آؤں گا 8 بجے ہونی ہے تو 8 بجے ہی نماز ہو۔ یہ ہمارا حال ہے الا ماشاء اللہ۔ تو وہ مسجد کے امام صاحب تھے، وہ ہر روز مسجد میں عصر کی نماز پڑھتے اور باہر نکلتے تو آگے وہ بادشاہ اپنی بگھی میں سوار ہو کے سیر کے لیے نکل رہا ہوتا، تو وہ امام صاحب جرت کرتے اللہ کا حکم سمجھ کے، تو وہ اس کو کہتے بادشاہ سلامت، اتنی جو تیاری تجھ کو احتشام کے ساتھ سیر کرنے کے لیے نکل رہے ہو، چند منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر نماز پڑھتے تو اللہ کی مہربانیاں اور شامل ہو جاتی۔ وہ کوئی نہ سنتا اس کی بات، امام صاحب ہر روز نکلتے، وہ بھی اسی وقت نکلتا، تو وہ ہر روز یہ بات کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے کوئی خاص مہمان، کوئی کسی دوسرے محل کے، کسی دوسری بادشاہت کے بادشاہ سلامت تشریف لائے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، پہلے اپنا اہتمام ہوتا پھر اس بادشاہ کا بھی اہتمام کے ساتھ، بہت زیادہ بگیاں، بہت زیادہ گھوڑے، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ وہ نکل رہا تھا۔ ادھر سے امام صاحب بھی نکل پڑے، تو انہوں نے اس بندے کو کہا بادشاہ سلامت، کتنی شان و شوکت ہے دنیا میں، آخرت کی شان و شوکت کے لیے اگر نماز پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس لت ماری اس مولوی صاحب نے، مولوی صاحب ناڑا آئی، گندا ناڑا وہ ڈگ پہ اٹھے، خیر کسے پھج کے منہ اٹھایا ہوئے دا، کپڑے شپڑے جھاڑ کے، تو امام صاحب نے پھر یہ جملہ کہا کہ اگر نماز پڑھتے تو اللہ کتنا راضی ہوتا۔ یہ جملہ اب اللہ کی مدد سے تھا، پہلے اس کی اپنی طاقت ہوگی، اللہ کی مدد سے تھا، یہ جملہ اس کی زبان پر جو آیا تو بادشاہ کے دل پہ اثر کر گیا۔ اتنی میں نے اس کو اذیت دی ہے، بزت کیا ہے، نالے میں پھینکا ہے، یہ پھر یہی کہتا ہے میں پڑھ کے دیکھوں تو صحیح۔ اگلا جب دن آیا تو وہ مسجد نماز پڑھنے آ گیا۔ امام صاحب نے دعا کی، یا اللہ یہ دنیا دار ہے، تیری بارگاہ تک میں نے لانے میں کوشش کی ہے، تو نے اس کو ہدایت دی، اب اس کو اپنا برگزیدہ بنا لے۔ اب اس کے بعد بادشاہ کا دل مسجد میں یوں لگا کہ اس نے ساری وہ سلطنت بھی ختم کر دی، بادشاہت بھی ختم کر دی، اب وہ درویش ہو گیا، یعنی اللہ اللہ کرنے لگا۔ یہاں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھا کر، وہ نہیں پڑھتا تو اسیاں نے بلے نہیں پڑھتا تو ان کی لوڑ ہے، اسی میں چھاٹ دے بھی ہے، ان نہیں شرم ہوندی تے سن شرم آ جاوے۔ دنیا کے کاموں میں بے شک شرم آ جائے، لیکن دین کی بات بتاتے ہوئے، نماز کی ترغیب دیتے ہوئے، ہر روز ہر دن میں 100 مرتبہ بھی کہنا پڑے تو پھر بھی کہیں، اگلا گالی دے پھر بھی برداشت کریں، اگلا غصے ہو پھر بھی برداشت کریں۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرنا۔ آگے اللہ پاک وقت آئے گا بہتری فرما دے گا، لیکن ساتھ یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اولاد کو زبردستی نماز پڑھانے کا بھی حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مار کر بھی نماز پڑھانی پڑے تو پڑھاؤ۔ لیکن یہ فی زمانہ افسوس ہے، بچہ اسکول نہ جائے تو ہم مار لیتے ہیں، بچہ اکیڈمی ٹیوشن نہ جائے تو ہم لوگ مار لیتے ہیں۔ ہم غور کر کے دیکھیں اپنے گریبانوں کے اندر کہ ہم نے کبھی اپنے بچے کو اس لیے بھی مارا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی؟
بلکہ الٹا یہ ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سختی کرتا ہوں نا بچوں پہ، بھئی نماز پڑھا کرو، تو پھر بچیاں دیاں ماما آ جاندیاں نے، وہ پترے ڈیرے تے جانا ہوندا ہے، پترے ٹیوشن جانا ہوندا ہے، پترے دے ڈیر معمولات نے، تسی تے او نیرے ویلے تے اے نمازاں دی ڈگری دی تے شاماں دی چھٹی دے چھڑو، یا بچہ وہ شامی ڈیرے تے ٹر جاندا ہے، سوتے دی بھی نال چھٹی دے چھڑو، ٹھیک ہے چھٹی کرنا، ہن ساڈا کی اختیار ہے، سمجھے؟ یہ اللہ ماشاء اللہ عموماً یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو یہ تو خوش ہونا چاہیے، کوئی ہماری اولاد کو کہتا ہے نماز پڑھو، خوش ہونا چاہیے۔ یہ افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ خود بھی نہیں پڑھتے اور اولاد کو بھی نماز کی ترغیب اور تعلیم ہم لوگ نہیں دیتے۔ تو یہ حکم یاد رکھ لیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں اور ڈٹ جائیں اس چیز پر۔ لا نسألک رزقا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے۔ کوئی شک ہو بھئی ہم آہستہ آہستہ نماز میں لگیں گے پھر ہم سے رزق مانگ لیا جائے گا، لا نسألک رزقا، اللہ ہم سے رزق کا سوال نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، ہم تجھے بھی روزی دینے والے ہیں اور تیری اہل و عیال کو بھی ہم روزی دینے والے ہیں، ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں۔ اور اپنے نفس کو اپنے اہل و عیال کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت میں لگا، روزی کا فکر نہ کر، رازق اللہ ہے، وہ تمہیں بھی روزی دے گا اور ان کو بھی روزی دے گا۔ اور اپنے دل کو آخرت کے لیے فارغ کر، یعنی اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر، اپنی زبان کے اندر اپنے دماغ کے اندر آخرت کو لے آ، تو کیا ہوگا؟ اپنے دل و دماغ کو آخرت کے لیے فارغ رکھ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے وہ ہے روزی دینا، وہ تمہیں روزی دے گا، رزق تمہیں اللہ دے گا۔ تیرا کام عبادت کرنا، ذکر کرنا، روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ضامن ہے رزق کا۔ تو فرمایا کہ روزی تمہیں میں دوں گا، تو روزی کی فکر، یہ ہم پڑھتے سنتے ہیں نا، بے پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق وہ اللہ دیتا ہے، جن کا کوئی پالنے والا نہیں ہوتا ان کو بھی اللہ پالتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری نظر میں یہ تصور ہمارا ہوتا ہے کہ یہ اس کا والد فوت ہو گیا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، اس کو پیچھے پالنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہوتا بھی ظاہری طور پہ یہی ہے کہ دنیا دار اس کو کوئی پالنے والا نہیں ہوتا، اس کے عزیز رشتہ دار بھی اس سے ناتا تعلق توڑ لیتے ہیں، پر اللہ ان کو اپنی مدد سے پالتا ہے، دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو کل خیرات مانگا کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ والدین بچپن میں دنیا سے چلے گئے، ان کے تائے چاچے نے ان کو گھر سے نکال دیا، لیکن قربان جائیں وہ رازق اللہ ہے، وہ ان کو بھی پال دیتا ہے۔ اور کئی ایسے معاملات میں نے اور آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ فکر نہ کر۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز چھوڑ کے اور کوئی عبادت ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، لیکن نماز چھوڑنا بہت بڑی گناہ گاری اور بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اب یہاں پہ بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز ہی سمجھائی اور بتائی ہے۔ کیا چیز؟ کہ آدمی کو اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق ہے اور اللہ بڑی طاقت والا رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ طاقت والا، قوت والا، بڑی عظیم ذات ہے، متین ذات ہے جو سب کو رزق دینے والی ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رزق کمانے سے منع نہیں کر رہا۔ رزق کمانے کے لیے کوشش کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، آگے اس رزق کو، اس کوشش کا پھل دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہمارا کام ہے بیج ڈال دینا، آگے پیدا کر کے اس کو پروان چڑھانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں نے اپنی محنت سے اس گندم کو پیدا کر لیا، زیادہ بھی محنت کر لے، زیادہ بھی اس کے اندر ہل چلا لے، کھادیں ڈال لے، اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا تو تیری فصل برباد ہو جائے گی۔ اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو پھر اس کے اندر سے ایک ایک دانہ کوئی چننے والا چن بھی لے، رب پھر بھی پیدا کرنا چاہے تو کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اب رزق کی فکر نہ کریں، رازق اللہ، محنت ضرور کریں لیکن ایسی محنت کریں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بارگاہ میں آنے سے روک نہ دے۔ جس رزق کی کمائی نے، جس کے پیچھے لگ کے ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، وہ ہماری برکت کا باعث نہیں بنے گا۔ جو گندم یا جو بھی فصل ہے جمعہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، یا کوئی نوکری نماز پڑھنے سے روک دے، وہ نوکری تو ہوگی دنیا کی لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہر بندہ باشعور اور با کردار ہے، اپنے آپ کو پہچانے، عبادت کی طرف آئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک جل شانہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور آج میں اور آپ اپنے ارد گرد پرفتن دور کو دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ اس پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ معاشی حالات بڑے خراب ہیں، جتنا مرضی ہو جائے کسی سے بھی سوال کر کے دیکھیں وہ جواب دے گا کوئی حال ہے، میں تے مریا پیا، کوئی واہ نہیں کسی قسم دی، اتنی کڑک بھی ہو گئی ہے، اتنی منجی بھی ہو گئی ہے، اتنے بندے ملازم بھی ہیں، پھر بھی کیا ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ فصل پہلے سے بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن برکتیں اس کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو گے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائے گے۔ ہم کوستے ہیں نا، یہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کون سی سچی توبہ کی ہے، ہم میں سے کون بندہ ہے جو ایماندار ہے۔ جہاں بھی چلے جائیں، آپ کسی بھی بندے کے پاس چلے جائیں، کسی دکان کے پاس چلے جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہی چیز آتی ہے کہ یہ 2 نمبر نہ ہو، یہ چیز ہے 2 نمبر نہ ہو۔ اور پھر ہم بڑی تحقیق کر کے، بڑی محنت کر کے، بڑا ایکسپرٹ بندہ ساتھ لے کے جائیں، جب لے کے آتے ہیں پھر بھی 2 نمبر ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ہمارے ملک پاکستان، ہم اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں،
اسلام کا جھنڈا ہمارے ملک پاکستان کی چوٹی پہ لہرا رہا ہے، اور اسلام کے نام پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہوا ہے۔ ہر بندہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر بندہ 2 نمبر، مستری 2 نمبر، مزدور 2 نمبر، مالک 2 نمبر، وہ سارے کے سارے سلسلے۔ تو اس لیے جب ہم لوگ اپنے رزق کو پاک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ اے لوگو، تم رزق کی فکر نہ کرو، تم اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کا ذکر کرو، چونکہ رازق اللہ ہے۔ جب تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے لگ جاؤ گے، دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، پھر دنیا آگے دوڑے گی۔ دنیا کیا کرے گی؟ دوڑے گی۔ اور آپ دیکھنا معاشرے میں دائیں بائیں ارد گرد ہر بندہ زیادہ سے زیادہ بھی فصل ہو جائے، چونکہ ہمارا دیہاتی ماحول ہے نا، پھر دیہاتی مثال دینی پڑتی ہے، کوئی اپنے اوپر نہ لے لیا کرے بھئی یہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے۔ تو جتنی زیادہ سے زیادہ فصل ہو جائے، ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اور زیادہ ہوتی تو اچھا تھا۔ 4 کلے اتنی نکل آئی ہے، 5 کلے ہوندی تے من بھئی بڑی موج بن جانی ہے۔ پھر بھاگ دوڑ رزق کے پیچھے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جب تم اللہ کو بھلا کر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، پھر دنیا آگے دوڑے گی، دنیا آگے دوڑے گی، تم اس کو پکڑ نہیں سکو گے، بلکہ موت کا فرشتہ تمہیں آ کے پکڑ لے گا۔ اور اگر تم اس رازق کے پیچھے لگ جاؤ جو تمہارا بھی مددگار ہے، جو تمہارا رازق ہے، تمہارا خالق ہے، جو تمہاری زندگی کا بھی مالک ہے اور تمہاری موت کا بھی مالک ہے، جب تم اس کی عبادت میں مگن ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو گے، تو پھر اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں کہ رزق آئے گا، گندم زیادہ ہوگی تو زیادہ آئے گا، گندم تھوڑی بھی ہو، پر جب توکل اللہ کی ذات پہ ہو تو پھر اس کے اندر برکتیں دیکھنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر کریں، اس کے دل کے اندر ایمان کی پختگی آ جاتی ہے، دل کے اندر غنا آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ مالدار ہونا غنی نہیں ہے، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو، جس کے دل کے اندر ہر کسی کی محبت ہو، جس دل کے اندر ہر کسی کا پیار ہو، وہ غنی ہے۔ پیسے غریبوں میں بانٹنے والا غنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ دنیا کے لیے بانٹ رہا ہو۔ تو فرمایا جس آخرت کی فکر ہو جاتی ہے اللہ پاک اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی جمع کر دیتا ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذکر میں، آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، دل اس کا غنی ہو جاتا ہے، اس کے کام تھوڑے ہو جاتے ہیں، اس کے کام تھوڑے ہو جاتی ہیں، ان کاموں کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بھی ہوں تھوڑے وقت میں اللہ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ اب آپ مثال دیکھ لیں، کئی ایسے بندے ہیں جو نمازی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر ملازمت بھی کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، ان سے دیکھ لینا پوچھ کے، وہ جو مسلسل رزق کے پیچھے ہیں، جو مسلسل نوکری کے پیچھے ہیں، وہ ایک منٹ کے لیے دکان بند کر کے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، ان سے دیکھ لینا جو نماز پڑھنے والا ہوگا اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔
جو نماز پڑھتا ہے بندہ، کئی ایسے ذمہ دار ہیں میری نظر میں، ظاہری طور پر وہ ذمہ دار ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک وقت دے دیتا ہے نماز کا کہ نہیں دے دیتا؟ دے دیتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس آ جاتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے۔ یعنی اب ہم ذمہ دار لوگ ہیں نا، تو ہماری کبھی بھی کام مکمل نہیں ہوئے، پٹھے لینے والے نے، اترنے والے نے، مالن پانی لانے والا ہے، چوڑے والیاں نے، آ رہ گیا جو لیج دریک کی اپڑ بھی جاوے تو پھر ڈیرے سے کوئی کام یاد نہ، پھر ہماری اسکوٹر کے ایک میں منہ آبانیا ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں بکھرے ہوئے کام، کسی چیز کا یاد نہ رہنا یا کام مقررہ وقت پر نہ ہونا، اس کو کہا گیا ہے بکھرے ہوئے کام۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی کام اپنے ذمے لے لے گا۔ یعنی اللہ ذمے جس کام کو لے لے تو اللہ تو پھر فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور درویش لوگ ایسے دیکھے ہیں، ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، دکاندار بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، کام ان کے آگے آگے چلتا ہے، کام ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ ہم چونکہ دنیا دار ہو گئے، کام ہمارے آگے بھاگتا ہے، ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہماری پکڑ میں آتا، پھر رسی چھڑا کے نس جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان، اللہ فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو۔ انسان یعنی ہمیں مخاطب کیا ہے، انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل میں سے بھر دوں گا۔ یعنی پھر تیرے دونوں ہاتھ مشغول ہو جائیں گے دنیا کے کاموں میں، پھر ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر رہ جائے گا، اور تیری محتاجی کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو محتاج ہوگا، پھر تو بھاگے گا کام کے پیچھے پر کام تیرا مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دوستو، ہم ہیں انسان، ہم ہیں اشرف المخلوقات۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں یہ بہت بڑا انعام کیا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، قرآن دیا۔ اب یہاں پہ اب دنیا داری کو دیکھیں نا، ہم جاتے ہیں بازار، کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، الیکٹرانکس کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، موبائل لے کے آتے ہیں، LCD لے کے آتے ہیں، کوئی گاڑی لے کے آتا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے کے آتا ہے، کوئی بھی چیز لاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے چلانا ہے۔ موبائل لے کے اس کا بھی طریقہ ہے، ٹریکٹر لے کے ادا بھی اتنے لکھا ہوتا ہے بھائی اتنے وقت تو بعد تیل چینج کرنا ہے، اتنے وقت تو بعد نظام کرنا ہے، آنج گیئر لانے نے، یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ موبائل ہے، نوجوان آسانی سے سمجھیں گے، اس کی نال ہیلپ بک ہوتی ہے، مددگار بک ہوتی ہے، بس جس گلے دا دعا نہیں پتا، لاک کھولنے دا، بند کرنے دا، یہ وچوں پڑھ لو تو خرابی تو بچ جاؤ گے۔ اللہ نے ہمیں بنایا انسان، کیا بنایا؟ انسان، اور سب سے خوبصورت مخلوق، احسن تقویم کا پیکر رب نے بنایا۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور ہمیں شریعت پلیٹ فارم دیا۔ اس شریعت کے مطابق قرآن کے ذریعے سے روشنی حاصل کر کے چلو، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی۔ تم نہ دنیا میں ناکام ہوگے نہ آخرت میں ناکام ہوگے۔ تمہاری گاڑی کبھی رستے میں خراب نہیں ہوگی جب تم اصول کے مطابق چلاؤ گے،
اپنی زندگی کی گاڑی رب کے حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور قرآن کے مطابق چلائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے، مجھے اور آپ سب کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو کتنی بدبختی ہے ہماری کہ ہم نے اس گاڑی کی جو رہبر کتاب تھی اس کو بند کر کے رکھ دیا۔ جب پھر وہ آخری وقت آ جاتا ہے نا، گڈی خراب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی ہے، اڑو دے حال ہی کوئی نہیں رہ گیا، اس وقت پچھلے آدھے نے کتاب کھول کے نا تے ان پڑھ لویے، یاسین پڑھا لویے ابا جی دی روح آسانی نال، یا ابا جی ہن ماشاءاللہ قبر چ تشریف لے گئے نے، پیچھے کو 4-5 دیہڑے میانیاں نے اتنے قبرے باویے، دھپے ماریے، بھوکیاں ماریے، متے اللہ کرے تے ابا جی دی کوئی بخشش دا سامان ہے۔ یار زندگی میں یہ قرآن رہنما ہے، جیتے ہوئے تندرستی ہوتے ہوئے یہ قرآن رہنما ہے، تو اس پر عمل کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اب آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرما رہے ہیں، ہر نوجوان سے یہ گزارش کے طور پہ کروں گا، انشاءاللہ رمضان شریف قریب آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا؟ بہت قریب آ گیا ہے۔ تو اس دفعہ رمضان شریف میں یہ کوشش کر رہا ہوں، پہلے تو ہوتا تھا درس، ہر روز میں صبح ایک آیت پڑھ لینا یا حدیث پاک پڑھ کے اس کا درس دیا کرتا تھا، اس دفعہ درس نہیں دوں گا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک کلاس بنائیں گے، اس میں نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، فرائض، واجبات، کلمے، نماز جنازہ کا طریقہ، وہ انشاءاللہ العزیز ہم 20 منٹ آدھا گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کریں گے۔ تو یہ ایک موقع ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ نوجوان کہتے ہیں ہمیں کلمے نہیں آتے، شرم آ جاتی ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں کہ وہ سن کسے دسیا نہیں، وہ نماز دے فرض کتنے نے، واجب کتنے نے۔ عموماً اللہ ماشاءاللہ میں اگر نوجوانوں کو کہوں نا بھئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں جس کو غسل کے فرائض کا پتہ ہے، نوجوان طبقے کو، شادی شدہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن غسل کے فرائض کا پتہ نہیں کر لیتے ہوں گے، غسل پانی پایا وہ کام تو ہو گیا، اللہ کرے گا، وہ غفور رحیم ہے، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، چلے جمعے ہمیں پتہ نہیں کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، یہ کوئی اللہ ماشاءاللہ میں کسی کو بھی کھڑا کروں تو کوئی بھی نہیں بتا سکے گا وہ نماز کے فرض کتنے ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھ آئی شرائط کیا ہے تو نہیں پتہ، تو یہ اس دفعہ موقع ہے، صبح انشاءاللہ ہر روز نماز فجر کے بعد رمضان شریف میں 1 سے لے کر 27 تک یا 29 تک انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں عملی طور پر کوشش کریں گے۔ نماز میں ایک لفظ کر کے پڑھاؤں، اس کا ترجمہ پڑھاؤں، اس کا ایک فقہی مسئلہ، فرض ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اس کے آگے قیام ہے، اس کی مقدار، وہ ساری چیزیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ میں بتاؤں، سب کو بتاؤں۔ تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہر بندے کے بارے نیارے ہو جائیں گے، جو نہ کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا بس ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ حق ہے پڑھانا، آپ کو آپ کا حق ہے پڑھنا، یہ پھر قسمت کا سودا ہوگا۔ رمضان کی ساتوں میں جس کے نصیب چنگے ہوں گے وہ لے لے گا، دکاندار تو میں بھیڑے ہی ہوں، لیکن چلیں جیسا ہوں ویسا سودا بیچنے کی کوشش کروں گا۔ اب خریدار بھی اگر سمجھدار ہو تو وہ بحث کر کے اچھا سودا خرید لیتا ہے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔